اردو اور ہندی جاننے والے بھائی تشریف رکھیں فون ایڈ کریں انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ نے موت کے خوف اور اس سے بچنے کی تدبیر کو ہر جاندار کے اندر اللہ نے ڈالا ہوا ہے. ہر جاندار کوشش کرتا ہے کہ وہ موت سے بچے اور اس کے لیے جو بھی طریقہ کار اختیار کرتے ہوں گے وہ بھی اللہ نے اس کو سکھائے ہیں. اور اسی طرح ہر جاندار کے اندر زندگی کی محبت بھی موجود ہے. اس کے اندر انسان اور حیوان ان دونوں برابر ہیں. حیوان بھی اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور موت سے خوف کھاتا ہے. اور انسانوں میں امیر فقیر پڑھا لکھا جاہل اور عقل مند اور بیوقوف سب اس معاملے میں برابر نہیں ہیں. اس تمام خوف کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر انسان کو اور ہر جاندار ہر زیرو موت کا مزہ چکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر زیرو نے ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. اور جب یہاں سے سب ختم ہو جائے گا تب بھی جو رہنے والی ذات ہے رہنے والی ہستی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. کہ جو کوئی زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گا اور تیرے رب کا چھیٹا باقی رہے گا جو جلال اور اکرام والا ہے. موت کا خوف تو انسان کو رہتا ہے لیکن پھر بھی موت سے جو کیفیت ہے اس سے جو نفرت ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم موت کو بھلا دیتے ہیں موت کو یاد نہیں کرتے. اور جو انسان موت کو بھول جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر دنیا کے داغ و داغ میں اس کے کھیل اور تماشے میں لگ جاتا ہے اور آخرت سے جو ہے وہ لاپرواہ جاتا ہے. اور جو شخص موت کا خوف رکھتا ہے وہ زندگی کے اندر دنیا کے اندر صحبت اختیار کرتا ہے کم پر راضی ہونے والا ہوتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اجر ہے وہ اکرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کو یاد رکھنے کی اور آخرت سے لاپرواہ نہ ہونے کی تاکید فرمائی. آپ نے فرمایا حدیث مفہوم میں لذت کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو یعنی کہ موت. مجھے پتہ ہے کہ موت آئے گی تو جس قسم کے حال میں ہوں گے وہاں سے نکل جائیں گے. ہم بہت عالیشان بنگلے میں ہوں گے تب بھی وہاں پہ ہم ختم ہو جائیں گے. ہمارے جسم پہ بہت قیمتی سود ہوگا تب بھی تو ہر لذت کو ختم کر دینے والی چیز کیا ہے وہ موت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یاد کرو تو تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے. موت کا خوف مومن کو بھی ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ آخرت ہوتی ہے. اور موت کا خوف ایک غیر مومن کو اور کافر کو بھی ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ وہ چاہتا ہے کافر چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہو جائے ان لذتوں کو ہمیشہ ہمیشہ اختیار کرنے والا ہو جائے. جبکہ مومن کا خوف موت اس وجہ سے ہوتا ہے کہ موت آ گئی تو میرے اعمال کا دروازہ بند ہو جائے گا. میں تو موت کے لیے تیار نہیں ہوں میں تو اپنی کمائی اپنی جنت حاصل نہیں کی تو مجھے تو مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے مومن کے دل کے اندر بھی موت کا خوف ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے اصولوں سے اصول ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو ویسے ویسے دنیا کی جو رغبت ہے دنیا کی جو چاہت ہے اس کے دل سے کم ہوتی چلی جاتی ہے اور آخرت کی چاہت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ موقع مل جاتا ہے انسان کو اپنے اعمال کو درست کرنے کا. تو یہ جو زندگی کی کمالت ہے جو زندگی طویل کی کسی کو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور یہ حالت یعنی کہ زندگی کی زیادہ بڑا ہونا اور عقل کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت بن جاتا ہے. باہر ایک چیز ہے اس کو کہا جاتا ہے اچانک موت ناگہانی موت اردو میں کہتے ہیں. ناگہانی موت کا مطلب کیا ہے اچانک بالکل کہیں سے آ جس سے کی امید نہ کی جاتی ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں موت کو فجا. تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اپنی منشا سے یہ اچانک موت وارد کر دیتا ہے. یہ کبھی عام طور پر
ہوتا ہے کہ بڑی بڑی بستیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں، کسی زلزلے کی صورت میں، کسی طوفان، کسی سیلاب کی صورت میں. اور کبھی یہ خاص ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کو بیٹھے بیٹھے، آج کل تو بڑی عام بات ہے، صبح رات کو سوئے تھے، صبح نہیں اٹھے، پتہ چلا کہ نیند ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو اچانک موت. لیکن وہ اچانک موت ہے، نہ تو اس کا کوئی تعلق ہے، نہ تو قابل تعریف چیز ہے، نہ ہی یہ قابل مذمت چیز ہے، یہ نہ اس کا کوئی برائی ہے، نہ اس کا کوئی اچھا ہے. دونوں صورتوں میں یہ اگر بندہ مومن ہے، نیک زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے اس کی اچانک موت رحمت ہے. اور اگر ایک شخص جو ہے وہ گناہ کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کو توبہ کا موقع نہ ملا تو اس کے لیے یہ موت جو ہے باعث ذلت ہے اور اس کے لیے عذاب کا باعث بن سکتی ہے. اور جو لوگ ہمیشہ اپنے اعمال کے ساتھ ریڈی رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں موت کا سامنا کرنے کے لیے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے لیے اچانک موت جو ہے بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام مل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ہر انسان اسی حال پر اٹھایا جائے گا جس حال میں وہ مرا ہو. یعنی کہ اگر وہ نیکی کی حالت میں ہوگا، اچھائی کی حالت میں ہوگا، اس کا دن، اس کا مہینہ، اس کا وقت جو ہے بہت اچھائی کی حالت میں گزرا ہوگا، تو اس کو اس حالت کی وجہ سے اٹھایا جائے گا. اور جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا تو اس گناہوں کی آلودگی کے اندر اٹھایا جائے گا. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہو گیا کہ ہم ہر دن کو اپنے آخری دن کی طرح اس کے لیے تیاری کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ موت کا دن کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑا کہ تم مرو نہیں مگر اس حال میں کہ تم مسلمان یعنی کہ فرما برداری کے عالم. ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ میں ابھی تو یہ نافرمانی کرنے جا رہا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد توبہ کر لوں گا. کیا ہوا اگر اس سے پہلے ہمیں موت آ گئی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں اس حال پر اٹھایا گیا نافرمانی کا عالم تھی. ہمیں تو مرنا نہیں ہے مگر اس حالت میں کہ ہم فرما بردار ہو جاتے ہیں. حالت کی اچانک موت جو ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی. وہی بات ہے کہ ہماری اپنی حالت میں یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں نہیں تو گناہوں میں تو ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی کہ اللہم انی اعوذ بک من الحزن واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والغرق، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گر کے ہلاک ہونے سے، عمارت کے گرنے سے، ڈوب کر مرنے سے اور جل کر مرنے سے. لیکن موت تو ہے، لیکن موتوں میں کیا بات مشترک ہے؟ اس میں شدت ہے، اس میں تکلیف ہے، اس میں اچانک پڑتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پناہ مانگی. اسی طرح ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے اور تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے اور اچانک تیری طرف سے آنے والی پکڑ سے اور تیرے ہر طرح کی غضب سے. اللہ تعالیٰ نے محفوظ کو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی اور کہا کہ جو شخص یہ دعا 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے اسے صبح تک کوئی مشکل نہیں پہنچے گی، اور جو اسے صبح 3 مرتبہ پڑھے اسے شام تک کوئی بلا نہیں پہنچ سکے گی. اور وہ دعا یہ ہے کہ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو موت چونکہ اچانک آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کا ایک وقت ہمیں تو نہیں پتا. اگلی سانس بھی ہو سکتی ہے، اگلا دن بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے. ایک مومن کے لیے یہی اس کو زیبا دیتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی حالت میں رہے، کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھے اور کسی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھے. تو ہم استغفار کرتا رہے، نیک اعمال کو وسیع کرے، کبیرہ گناہوں سے اور حرام کاموں سے بچتا رہے، اور جو بھی اس کا حساب کتاب ہے لوگوں کے ساتھ اس کو بھی کلیئر رکھے. ورنہ کم سے کم لکھن پر اس کے پاس وصیت ہے کہ میں نے کسی کا کچھ لینا ہے، کچھ دینا ہے. یہ بھی بہت اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمیں آسان موت عطا فرمائے، ہمیں کلمے والی موت جب ہم مر رہے ہوں ہماری موت کا وقت کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے لکھیں، اور اللہ تعالیٰ میں آنے والی نسلوں کی نگرانی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.